رشتہ داروں سے لا تعلقی قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی گناہان کبیرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، قطع رحمی کرنے والوں سے بچو، کیونکہ میں نے انہیں قرآن مجید میں 3 مقامات پر ملعون پایا ہے۔ پہلا، سورہ بقرہ آیت 25 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسرا، سورہ رعد آیت 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور سورہ محمد آیت 22 اور 23 میں ارشاد ہوا، کیا اس بات کی توقع نہیں کہ اگر تم لوگوں کے نگراں بن جاؤ تو زمین میں فساد پیدا کرنے لگو اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے لگو؟ ایسا کرنے والے وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ قطع رحمی کی مذمت کئی روایتوں میں آئی ہے۔ ایک روایت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ آپس کی دشمنی میں تباہی ہے، میری مراد سر کے بالوں کی تباہی نہیں بلکہ دین کی تباہی و بربادی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خدا کا شریک قرار دینا۔ اس شخص نے پوچھا، اس کے بعد سب سے برا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قطع رحمی کرنا۔ اسی سوال کرنے والے نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد سب سے برا کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنے رشتہ دار کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنا غصہ پی لو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس شخص نے کہا، میرے رشتہ دار مجھے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، کوئی ایسی برائی نہیں جو انہوں نے میرے ساتھ نہ کی ہو۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، کیا تم بھی انہی کی طرح قطع رحمی کرنا چاہتے ہو؟ ان کے ساتھ حسن سلوک سے ہاتھ کھینچ لینا چاہتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے اور خداوند عالم تم پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے برے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن اس کا اثر ان پر پڑے گا اور وہ پشیمان ہو جائیں گے، پھر رحمت الہی دونوں کی شامل حال ہو جائے گی، اور اگر تمہارا برا رشتہ دار پشیمان نہ ہوا تو پھر بھی رحمت الہی تمہاری شامل حال ہوگی۔ قطع رحمی ایک ایسا گناہان کبیرہ ہے جس کی وجہ سے موت قریب آ جاتی ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ایسے گناہوں سے کہ جس کے باعث موت قریب ہو جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیا، مولا، کیا ایسا بھی کوئی گناہ ہے جس سے موت جلد آ جاتی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قطع رحمی۔ وہ گھرانے جو ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، خدا ان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، اور وہ گھرانے جو ایک دوسرے سے دور اور کٹ کر رہتے ہیں، خدا ان کے رزق میں برکت اٹھا لیتا ہے اور ان کی عمر کم کر دیتا ہے، چاہے وہ سب متقی ہی کیوں نہ ہو۔ قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے جس سے بندہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ سے نقل فرماتے ہیں، جب لوگ علم کا اظہار کریں لیکن اس پر عمل نہ ہو، زبان سے محبت کا اظہار کریں لیکن دلوں میں نفرت پائی جاتی ہو اور قطع رحمی کی جاتی ہو، تو ایسے موقع پر خدا انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور انہیں عقل سے بے بہرا اور بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ مستدرک الحاکم کی ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
ظلم اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ خدا کی نظر میں ان کا ارتکاب کرنے والا اس دنیا میں بھی سزا کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کا عذاب ایسا گناہ کرنے والوں کے لیے پہلے ہی سے ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ وقت طواف دور حرم